الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذه الحق وموعظة وذکری للمؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ آج انتہائی اہم اور مبارک سیریز اور سلسلہ شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ، بلکہ اللہ نے کرا ہی دیا ہے، خطبہ تو ہو گیا، شروع ہو گیا سلسلہ۔ اس کے بارے میں چند باتیں جو ابتدائی طور پر بتائی جائیں گی انتہائی ضروری ہیں۔ آج کی جو باتیں ہیں بہت سمجھنے سے تعلق رکھنے والی ہیں، ذہن کو حاضر رکھنے والی ہیں۔ انشاءاللہ سیرت کا سلسلہ تفصیلی شروع ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے پردہ فرما جانے تک انشاءاللہ العزیز۔ اس کا داعیہ میرے دل میں کیسے پیدا ہوا؟ اس کی ایک وجہ تو بچپن کی ایک خواہش ہے۔ بہت چھوٹا تھا تو اللہ رب العزت سے ایک دعا مانگی تھی، یا اللہ آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت عطا فرمائیں اور میری ایک خواہش وہاں ضرور پوری کریں کہ 63 سال تک ٹکٹکی باندھ کر پیدائش سے لے کے آخر تک کہ مجھے ساری جو ہے نا وہ تفصیل جاننی ہے اور اس کو دیکھنا ہے۔ آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس زمانے میں ویڈیو اور اس طرح کی آسانیاں تو نہیں تھیں، لیکن ایک خواہش تھی۔ اس سفر میں جو عمرے کا ملا تو اس دعا کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیا، بہتر کر دیا۔ اللہ سے مانگا، یا اللہ 63 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہیں ہی ہیں، لیکن پہلے تو علم نہیں تھا پورا، اس کے اوپر 1400 سال ہو گئے ہیں۔ مختلف علماء مختلف مضامین پر مختلف انداز سے کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، علوم کا ایک سمندر ہے۔ بعض کتب خانے عربی کی زبان میں تو ایسے ہیں کہ پورے کتب خانے میں صرف سیرت اور دوسرا ٹاپک ہی کوئی نہیں، یعنی صرف سیرت ہی اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ ہزاروں کتابیں اس میں آ جاتی ہیں، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ تو میں نے یوں اللہ سے مانگا، یا اللہ وہ جو مزید چیزیں آپ جانتے ہیں اللہ پھر وہ بھی آپ نے بتانی ہیں۔ بھئی بندے کا اللہ سے تعلق ہے، مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے نا۔ ہم نے تو بڑوں سے سنا خوب مانگو، تو مانگا تھا۔ تو یہ تو ایک بچپن کی خواہش تھی۔ مزید آج کل کے کیا معاملات آ گئے تو اس کو ہم ساتھ ساتھ چلتے چلے جائیں گے۔ سیرت تو ترتیب وار چلے گی، لیکن جو آج کی چیزیں ہیں یہ سیرت کی ضرورت اور اس کی اہمیت سے متعلق ہیں، اور اس کی کوئی ترتیب جو ہے نا وہ خاص میرے پاس نہیں ہے، تو اس کو بہت سوچ کے گزشتہ اتوار بلا مبالغہ 6 گھنٹے کتاب پڑھی، آج بھی 2 گھنٹے سے زیادہ کتاب پڑھی۔ ویسے تو میں نے آج 6 گھنٹے سے زیادہ پڑھی، یہ لوگ آتے رہے ملتے رہے، کوئی فون آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی ملنے آ گیا، کوئی مشورے کے لیے آ گیا، تو یوں چلتا رہا۔ تو میں 9-10 دن سے جو ہے نا اس کے مطالعے میں ہوں۔ درمیان میں ایک ایسا فیز آیا تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے یہ نہیں کرنا، اتنا مشکل کام، 10-12 کتابوں میں سے چیزوں کو نکال کے بتانا۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ بس اللہ رب العزت نے کھڑا کر دیا کہ نہیں، اللہ خیر کریں گے انشاءاللہ، اللہ مدد فرمائیں گے۔ پھر آگے سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس آیت کا جو مفہوم ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، ہم نے آپ کو پچھلے انبیاء کے جو واقعات سنائے ہیں۔ پچھلے انبیاء کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو واقعات جو سنائے ہیں، یہ کیوں؟ آپ کے دل کو قوت ملے، دل کو تسلی ملے، سکون ملے، مضبوط ہو جائیں آپ۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے، اگر گزشتہ انبیاء کے تذکرے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے سے امتیوں کا دل مضبوط کیوں نہیں ہوگا؟
اور پھر آگے اسی آیت میں بتایا اللہ نے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اسی آیت میں نبی علیہ السلام کے تسکین قلب کا ذکر، قوت قلب کا ذکر، اور ساتھ ہی ہمارا ذکر بھی آ گیا، امت کا ذکر بھی آ گیا کہ ان کے لیے یہ نصیحت ہے، سمجھنے کے لیے اس میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے اس میں سمجھنے کے لیے۔ قرآن مجید میں کئی صورتیں ہیں انبیاء کے نام پہ، سورہ ابراہیم، سورہ یوسف، سورہ مریم اور سورہ لقمان، انبیاء اور اولیاء اور علماء کے مختلف صلحاء کے ناموں پہ چیزیں ہیں، ان کا ذکر ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اگر انبیاء کا، علماء کا، صلحاء کا، اولیاء کا ذکر کیا جائے، خیر ہی خیر ملتی ہے، زندگی کو صحیح طریقے پہ گزارنے کے راستے ہموار ہوتے ہیں۔ تو ہمارے راستے جو ادھر ادھر بھٹک گئے، ہم بھی سیرت کے راستے پر آ جائیں۔ آج ہم لوگ جو ہے نا یورپ کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہیں، الا ماشاء اللہ تقریباً۔ ارے جو دیندار لوگ ہیں ان کے اندر بھی یہ احساس کمتری پائی جاتی ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، دیندار لوگوں میں بھی احساس کمتری پائی جاتی ہے۔ کئی تو بیچارے ایسے احساس کمتری میں مبتلا ہوئے کہ جب کسی مغربی تعلیم یافتہ مسلمان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، قرآن یا حدیث یا سیرت کے کسی واقعے کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سائنس کے اور موجودہ فلسفہ جو مغرب کا ہے اس کے مطابق ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ اس کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے، کہ وہ احساس کمتری میں اتنا ڈوبے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کو توڑ موڑ کے تعویل کر کے کوشش کر کے ثابت کرتے ہیں کہ بھئی سائنس کے مطابق ہے، مغربی فلسفے کے مطابق ہے۔ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ احساس کمتری مغربی تعلیم کی وجہ سے آ گئی، اور ہمارے سامنے جو کہ نبی علیہ السلام کی سیرت نہیں ہے، اس وجہ سے آ گئی۔ تو اس کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا ہے۔ ایک بات کہوں، توجہ سے بات سنیے گا، پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی دینی امتیں گزری، یا جو بھی ان کا صحیح یا غلط ہونا، میں اس سے بحث نہیں کر رہا، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، صحیح یا غلط ہونا یہاں بحث نہیں ہو رہی۔ اگر ان کے ماننے والوں سے یہ کہا جائے کہ تم ان کی زبان سے نکلا ہوا کوئی ایک جملہ جو انہوں نے اپنی زبان میں جس انداز سے کہا ہو، بسند تسلسل کے ساتھ ہمیں پیش کر دو، سند تسلسل کے ساتھ متصل ہو، مسلسل ہو، ایک بات پیش کر دو، ایک قول پیش کر دو۔ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ ہیں کسی بھی مذہب کے، ان کا صحیح اور غلط یہاں بحث نہیں میں نے کی۔ کیا بات کی؟ کہ وہ اپنے اس بانی کی جس کو وہ مقتدا مانتے ہیں، جو ان کا پیشوا ہے، جس کے لیے وہ زندگی گزار رہے ہیں، جس کے طریقے پر، ان سے کہا جائے اچھا بھائی وہ جو بھی مکرم ہیں آپ کے نزدیک، ان کی زندگی کی کوئی ایک بات جو ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہو اور سند متصل اور مسلسل آج آپ کے پاس موجود ہو، وہ ایک قول پیش کر دو، تو کوئی بھی پوری دنیا میں پیش نہیں کر سکتا سوائے مسلمانوں کے۔ مسلمانوں کو کہا جائے کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا کوئی بات تو پیش کریں۔ یہاں مسئلہ پتہ کیا آتا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ کون سی پیش کریں، کتنی پیش کریں، اس کے بعد بھی مسئلہ پورا نہیں ہوتا، نکلتے ہی چلے جاتا ہے۔ علوم کے سمندر ہیں۔ نبی علیہ السلام کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، لوگوں سے ملنے کا طریقہ، مسکراہٹ کا طریقہ، مسکرانے کا انداز، غم کا انداز، آپ کے سفر کے معاملات، آپ کی عبادت، آپ کی راتیں، ہر جگہ اتنی تفصیل ملتی ہے کہ دل کہتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت نے ایک ایک بات کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی ایسا مثال آپ کو اور نہیں مل سکتی سوائے نبی علیہ السلام میں۔ جب ہمارا سودا اتنا مضبوط ہے، ہم احساس کمتری میں کیوں جائیں؟ ہم کیوں جائیں احساس کمتری کے اندر؟ اور ایک بات پہ غور کیجئے، یہی سوال ایک اور انداز سے، سوال یہی ہے، باقی دنیا کے اندر اور بھی مذاہب ہیں، ہر آدمی کو اپنے مذہب سے محبت، اپنے بڑوں سے محبت، ہمیں بھی ہے، ان کو بھی ہوگی، ہے، ٹھیک ہے، کوئی انکار نہیں۔ اگر ان سے کسی سے یہ پوچھا جائے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جامع ترین ہستی کون ہے؟
اگر یہ سوال لکھا جائے اور انٹرنیٹ پہ پوری دنیا میں وائرل کر دیا جائے، کیا سوال کہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ جامع ترین ہستی کون ہے، مختلف جوابات آ جائیں گے۔ لیکن سوال کو یوں بدل دیا جائے کہ دنیا میں کون ایسا گزرا ہے کہ جس کی زندگی کی ہر بات مکمل اور محفوظ ہو، تو پھر وہی جواب کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی کائنات میں ایسی نہیں، انبیاء کرام میں بھی ایسی نہیں۔ دیکھیں، ہر نبی کے اوپر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہر نبی واجب التعظیم ہے، اور کسی کی بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ ہر نبی کے اوپر ایمان لانا اور سب کی عظمت ہمارے دلوں میں ہے۔ لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو اللہ نے ایسا محفوظ کیا کہ آج کوئی اور یہ پیش کر ہی نہیں سکتا کہ آپ کی ایک ایک بات محفوظ ہے۔ 1400 سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ امت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوا ہو، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا۔ ایسا عظیم اللہ رب العزت نے ہمیں نبی عطا فرمایا، اور ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہم جناب یورپ کے جا کے مغرب کے ایک احساس کمتری میں شکار ہو گئے اور اب اپنے اصل کو چھوڑ بیٹھے۔ بہت سارے ایسے لوگ ایسے ہیں جو احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے عجیب و غریب ان کے معاملات ہوتے ہیں۔ اچھا جی، سیرت کا معنی کیا ہے؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں طریقہ کار، چلنے کی رفتار اور انداز۔ اس کو مزید اگر ہم وسعت دے دیں تو لائف سٹائل، کسی کا لائف سٹائل، اس کو سیرت کہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر اگر اس سیرت کے لفظ کو سمجھا جو آج جاتا ہے آج کے معاشرے میں، وہ کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی علیہ السلام کا لائف سٹائل، سیرت اب یہ سمجھا جاتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیرت کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی متعلق ہے، ہر وہ چیز جس کی قوی یا کمزور نسبت نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے، وہ سیرت کے دائرہ کار میں آتی ہے۔ نبی علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا مانگنا۔ ایک سیرت کے اوپر ایک کتاب ہے، سیرت دعاؤں کے آئینے میں، چھوٹی سی کتاب ہے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی سیرت کا ایک انداز ہے، سیرت دعاؤں کے آئینے میں۔ تو ہر چیز کو محفوظ کیا۔ اور سیرت میں اور کیا چیز ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے، قبیلے سے مراد بھئی ایک تو اپنا قبیلہ قریش، اس کے بعد پھر ننیال کا قبیلہ، ددیال کا قبیلہ، ہر وہ چیز جس کی کسی طریقے سے نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آ گئی، بس وہ سیرت ہے۔ اتنا وسیع موضوع۔ ابھی ان کتابوں کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا کہ نالین شریفین کے اوپر بھی اس امت میں علماء نے 50 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ حالانکہ وہ نالین شریفین کے اوپر کتاب نہ بھی ہوتی، ہمارے کسی عقیدے، عبادت اور عمل میں فرق نہ پڑتا۔ بھئی نماز کیسے پڑھنی ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ مکمل ہیں، اس پہ بات نہ بھی ہوتی۔ اور ایک نہیں، 50 سے زیادہ کتابیں، اور ایک کتاب تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس کے اوپر، چھوٹا سا کتاب چاہیے صحیح لیکن ہے، اتنی وسعت ہے اس کے اندر، اتنی وسعت ہے اس کے اندر۔ تو سیرت کیا ہے؟ سیرت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا نام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کا نام۔ اور غور کیجئے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کے عجائب ہیں نا، اسرار اور رموز، یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے، لا متناہی ہیں، لا محدود ہیں، نکلتے چلے جائیں گے۔ اور واقعی ایسا ہے۔ آج کوئی سائنسدان ہو، تاجر ہو، سیاستدان ہو، کوئی تاجر، کوئی بھی ماہر نفسیات ہو، کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ قرآن کو جب کھولے گا، پڑھے گا، اس کو اپنے لیے رہنمائی کے لیے نکات، اشارے ملتے چلے جائیں گے قیامت تک۔ یہ قرآن مجید کی ایک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ اب ذرا غور کیجئے،
علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا تھا، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب۔ لوح و قلم تو سنا ہے نا آپ نے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، یہ مبالغہ نہیں ہے، تیرا وجود الکتاب یہ مبالغہ نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ سنیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق بتائیے۔ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہاں پڑھا ہے۔ تو فرمایا کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن ان کے اخلاق تو ہیں، اور کیا ہے؟ اب ذرا جملے پہ غور کیجیے گا، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور قرآن صامت ہے، خاموش ہے۔ قرآن مجید جو کتاب اللہ ہے لیکن یہ صامت ہے، خاموش ہے۔ اس صامت قرآن کے عجائب و غرائب، اسرار اور رموز قیامت تک اگر ختم نہیں ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ناطق ہیں، بولنے والے ہیں، چلنے پھرنے والے قرآن ہیں، چلتا پھرتا قرآن ہے۔ تو ان کے اندر، اس نبی علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو نکات ہوں گے وہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ وہ کیسے وہ کیسے محدود ہو سکتے ہیں؟ وہ بھی لامحدود۔ قرآن صامت، اس کے عجائب و غرائب اور اسرار وہ بھی لامحدود، اور قرآن ناطق یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات اور سیرت کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، عجائب ہیں، یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ ہر آدمی اپنے شعبے سے متعلق اس کو دیکھتا چلا جائے، پڑھتا چلا جائے، اس کو ملتا ہی چلا جائے گا، ملتا ہی چلا جائے گا، ہیرے موتی اس کو ملتے ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خوب نسبت ہے، ایسی گہری نسبت ہے کہ دو نہیں ہو سکتا، الگ الگ ہو نہیں سکتے۔ کانا خلقہ القرآن، وہ قرآن صامت، یہ قرآن ناطق، وہ خاموش قرآن، یہ بولنے والا قرآن۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف نظری ہدایت نامہ نہیں بھیجا کہ بھئی یہ قرآن ہے، اس کے مطابق اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو اور چلو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عملی نمونہ بھی بھیجا، نبی علیہ السلام کی صورت میں بھیجا کہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ غور کیجئے گا، جو حضور نے کیا وہی قرآن نے کہا، اور جو قرآن نے کہا وہی حضور نے کیا۔ جو قرآن نے کہا وہ حضور نے کیا، اور جو حضور نے کہا وہ قرآن نے کہا، جو حضور نے کیا وہ قرآن نے کہا، یا یوں بھی کہہ لیجئے جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا۔ اب ان باتوں کو اس طرح سے دیکھیں کہ قرآن مجید کے تمام احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا، امت کو بتا دیا اس پر ایسے عمل کرنا ہے۔ تو جو قرآن نے کہا نبی نے کیا، یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات، جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، یہ بھی ہوا۔ جو نبی نے چاہا وہ قرآن نے کہا، وہ کیسے ہوا؟ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور بھی دلائل ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ بیت اللہ شریف جو قبلہ اول ہے یہ قبلہ کر دیا جائے، بیت المقدس کے قبلے کو منسوخ کر کے اس کو قبلہ بنا دیا جائے۔ یہ کیا تھا؟ چاہت رسول۔ جو نبی نے چاہا وہ پھر قرآن نے کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اچھا اگر اللہ تعالیٰ اتنا ہی کہہ دیتے، نبی علیہ السلام کی چاہت تو تھی، اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے قبلہ رخ ادھر کر لو، نہ ذکر کرتے قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ کے متوجہ ہو کے اللہ کی طرف دیکھتے تھے کہ کاش یہ قبلہ جو ہے ادھر ہو جائے، ایک خواہش تھی دل کی۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، وہ قبلہ جسے آپ چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، یہ نہ فرماتے قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تب بھی بات مکمل تھی۔ وہی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بھائی حکم کر لو، قبلہ ادھر کر لو، اپنا منہ ادھر کر لو، تو بات تو حکم تو پورا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو محبوب نے چاہا وہ قرآن نے کہا، بڑی گہری مناسبت ہے۔ یہ سب ہم سب اس بات پہ متفق ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے قرآن کو سمجھنا ضروری۔ اس بات پر بھی ہم سب متفق ہیں کہ دین پر چلنے کے لیے حدیث اور سنت کو سمجھنا ضروری۔ تو آج اس پر بھی متفق ہو جائیے کہ ان دونوں کے ساتھ سیرت کو سمجھنا بھی ضروری۔ قرآن مجید تو قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور پچھلے واقعات، جنت جہنم اور عقیدہ ختم نبوت، ہر چیز کو خوب واضح فرمایا ہے، لیکن اس کا عملی نمونہ قرآن نبی علیہ السلام ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث و سنت
یہ نبی کریم، اس کا موضوع کیا ہے؟ حدیث و سنت کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع سخن ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال، یہ موضوع ہے۔ اور سیرت کا موضوع کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، اور ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہے وہ موضوع ہے۔ اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ایسے گزارو۔ جب سیرت کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، دیکھیں گے تو ہی گزاریں گے نا۔ اگر سیرت کو زندگی سے ہی نکال دیں، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، تو پھر کامل عمل ہو نہیں سکتا۔ قرآن، حدیث و سنت سے بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن سیرت بھی اس کا ایک ایسا پلر ہے جس کے بغیر ہم پورا نہیں اس کو سمجھ سکتے۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سیرت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہ سیرت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انسان کی آخرت کا دار و مدار سارے کا سارا نبی کے طریقے پر ہے، تو سیرت پتہ نہیں ہوگی تو طریقہ پورا کیسے لائے گا زندگی میں؟ سادہ سادہ الفاظ میں آپ یہ جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کہ کتاب ہے، میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں، محاضرات سیرت، ڈاکٹر محمود احمد غازی، اللہ اکبر، کتاب میں نے پڑھی، وہ دماغ کی چولیں ہلتی ہیں۔ اتنا وسیع مفہوم ہے، اتنا وسیع مضمون ہے، اللہ کرے آپ لوگ بھی یہ لے کے پڑھیں۔ ایک تو یہ کتاب ہے، دوسری سیرت النبی حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور تیسری کتاب الرحیق المختوم، چوتھی کتاب النبی الخاتم مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور پانچویں کتاب جو اصل ہمارا رہے گا وہ کون سا ہے؟ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث۔ اب ان کتابوں کو ہمارے گھروں میں ہونا، ہمیں اس کے پڑھنا انتہائی مفید ہے، لیکن اب ان کتابوں سے اور ان جیسی مزید اور 3-4 کتابوں سے جو ہے نا کوشش یہ کرنی ہے کہ کچھ خلاصہ نکال کر آج کل کے حالات کے مطابق اس کو بتا کر، سمجھا کر پیش کیا جائے۔ پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ، پورے ہفتے میں صرف 1 گھنٹہ بدھ والے دن اس کی ترتیب سمجھ لیجئے تاکہ سب کو آسان ہو جائے۔ اگلی دفعہ آپ اکیلے نہ آئیں، اوروں کو بھی لے کر آئیں۔ جو اکیلا آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق ادا نہیں کر رہا نا، کیونکہ بات کو پھیلانا چاہیے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، ان باتوں سے کچھ احساس ہو رہا ہے، ابھی اور باتیں باقی ہیں، تو پھر آنا ہوگا، لانا بھی ہوگا۔ ترتیب اس کی یہ ہے کہ 6:30 سے 7:30 ہر بدھ کو شام 1 گھنٹہ یہیں پہ انشاءاللہ۔ ابھی تو مغرب 6 بجے ہو رہی ہے، یہ آگے اوپر آتی جائے گی۔ جب تک ایسا ٹائم ہو کہ مغرب پڑھ کے ہم 6:30 شروع کریں گے تو 6:30 ہی شروع کریں گے۔ جب مغرب اوپر جانی شروع ہوگی پھر یہ مغرب کے بعد 1 گھنٹہ ہو جائے گا، مغرب کی نماز اور ساتھ ہی شروع ہو جائے گا۔ مغرب کے بعد 1 گھنٹہ اوپر جاتی جائے گی، پھر واپس آتی جائے گی۔ جب 6:30 پہ شروع ہو سکے گا، جب مغرب 6:20 کے قریب پھر آ جائے گی، تو پھر یہ 6:30 سے 7:30 رہے گا۔ مغرب چاہے نیچے 5 بجے جائے اور پھر واپس آئے، ہم اس کو پھر نیچے تک نہیں لے جائیں گے، کیونکہ بہت سارے ایسے حضرات جو آفیسز سے فارغ ہوتے ہیں وہ 5 بجے بالکل نہیں آ پائیں گے۔ تو 6:30 سے 7:30 اس کا ٹائم ویسے ہے، لیکن جب مغرب اوپر آ جائے گی تو مغرب کے بعد 1 گھنٹہ، اور جب مغرب نیچے آتی رہے گی تو اسی طرح تھوڑا 2 منٹ نیچے روز آئے گا، ویکلی جو بھی ہوگا تو اس ترتیب کے اوپر ہوگا۔ تو آسان ترتیب ہے، اس میں کچھ سمجھنے میں مشکل تو نہیں آئی نا؟ تو اس کے لیے بھی ہم لوگوں نے مکمل فکر کرنی ہے۔ سیرت کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا ایک بہترین راستہ۔ آج مغربی تعلیم یافتہ لوگ ہر اس تحریر کو بے مثال سمجھتے ہیں جو یورپ سے آ جائے، کہتے ہیں واہ بھائی واہ، کمال ہو گیا۔ اور ہماری اس اخلاقی پستی اور احساس کمتری کا یہاں تک حال پہنچا کہ آج ان کے اثرات ہمارے عقائد، ہمارے اعمال اور زندگی کے جو بنیادی ہمارے دینی مذہب کے عقائد اور طریقے ان پہ بھی آنے لگا۔ ہم ہر چیز کو اسی پیمانے پہ تول رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ تو سیرت کے ان بیانات میں یہ ہو سکتا ہے 40-50 ہو جائیں۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے 63 ہونے چاہیے، ان کا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ چلے گا سلسلہ،
رمضان میں ناغہ ہو جائے گی، کبھی کوئی سفر آ جائے گا تو ناغہ ہو جائے گی، تو واٹس ایپ گروپ کے ذریعے انشاءاللہ اطلاع رہے گی، تو یہ سلسلہ چلے گا۔ لیکن اہم کتنا ہے اس کو کچھ آپ نے سمجھا ہے، کچھ اور سمجھیں۔ ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ ہم مکمل سیرت کو بیان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل مغرب نے جو اس میں الجھنیں پیدا کر دی ہیں اور خرابیاں پیدا کر دی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ دور ہوتے چلے جائیں، تاکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذہنی طور پر، عقلی طور پر، روحانی طور پر اور زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں، اور ہم اپنا فیوچر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی روشنی میں متعین کرتے چلے جائیں۔ اب یہاں ایک دو باتیں اور کر لوں۔ چند دن پہلے فیصل آباد سے خاتون کا مجھے واٹس ایپ آیا، کہنے لگیں کہ میری بچی پتہ نہیں 9th بولا یا کیا بولا، اس میں پڑھ رہی ہے، تو شعیب ابی طالب کا ایک واقعہ ذکر کیا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ میں نے صحیح پڑھا تھا یا بچی صحیح پڑھ کر آئی ہے۔ تو واقعہ انہوں نے ذکر کیا، میں نے کہا جی آپ نے صحیح پڑھا تھا بچپن میں، آج جو پڑھایا جا رہا ہے، جو انہوں نے بتایا، اگر انہوں نے وہ جو صحیح جھوٹ نہیں تھا، سچ بولا تھا، تو میں نے کہا جو آپ بتا رہی ہیں آج جو بچی پڑھ کر آئی ہے وہ غلط ہے۔ اب شعیب ابی طالب کا واقعہ تھا کیا، یہ تو سیرت کے اس میں تفصیلی آئے گا۔ اس میں یہ تھا کہ 3 سال کے لیے مشرکین مکہ نے صحابہ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو محصور کر دیا تھا اور سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا، اور انہوں نے دستاویز لکھ کے بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دی تھی، بائیکاٹ کی۔ 3 سال بعد کیا ہوا؟ اللہ کے حکم سے کسی دیمک نے اس کو چاٹ دیا، صرف اللہ کا نام اس معاہدے میں باقی رہ گیا، دستاویز میں، اور باقی سب ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وحی کے ذریعے اطلاع کی، نبی علیہ السلام نے کافروں کو بتانا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی دیکھ لو، دیکھا تو واقعی ایسا تھا، پھر بہرحال وہ ختم کر دیا گیا سلسلہ۔ تو یہ کچھ بات تھی، تفصیل آئے گی اس کی۔ آج جو کتاب میں پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا کہ جی اس کو مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر رحم کھا کر ختم کیا، وہی کا علم، نبی علیہ السلام کا معجزہ، اور وہ ساری باتیں پیچھے میں ہٹا کے بات ہی کہیں اور چلی گئی۔ اس قسم کے اتنے معاملات آ چکے ہیں معاشرے کے اندر، انبیاء کے، نبی علیہ السلام کے، صحابہ کے واقعات کے ساتھ، کہ صحیح بات کا پتہ کرنا مشکل ہو چکا۔ تو اس کی کوشش کی جائے گی کہ جو صحیح رخ ہے، صحیح بات ہے، اعتدال کے ساتھ اس کو سامنے رکھ دیا جائے۔ اب بتائیے کتنا اہم ہے یہ، اس نظر سے دیکھیں تو کتنی اہمیت ہے۔ اور 15-16 سال پہلے کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، اب تو فتنے اور بڑھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ایک دفعہ احتجاج ہوا تھا، اس احتجاج کی وجہ کیا تھی کہ کسی اسکول والوں نے پڑھا دیا تھا ہجرت کے واقعے کو کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد، کہ محمد کا مکہ سے فرار۔ ہجرت کا واقعہ تو بہت عظیم قربانی ہے، ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، سنگ میل ہے، لیکن اس کا کیپشن بدل دیا، مسئلہ کچھ اور ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو خدا نخواستہ یہ پڑھ کر آئے گا، اس کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت تو نہیں پیدا ہوگی، مفرور کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اس قسم کے بہت سارے معاملات اس وقت معاشرے میں موجود، تو اس میں کیا ہے کہ بھئی ہم صحیح بات کو سمجھ لیں، سن لیں، سنا لیں، اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ پڑھ لیں ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ تو ویسے ہی انتہائی مبارک ہے، برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا اللہ والوں کے تذکرے سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے، آپ آئیں گے اور اوروں کو لائیں گے تو انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی، کیونکہ پڑھنے کا میں نے کتابیں بتا تو دیں، لیکن ساتھ یقین بھی کوئی ہے، نہ کوئی خریدے گا، نہ کوئی پڑھے گا، نہ ٹائم ہے کسی کے پاس۔ پڑھ لیں، اچھی بات ہے، ہم پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھنے کی دعوت دے رہے ہیں، پڑھیں، لیکن شوق ہی ختم ہو گیا۔ تو بھئی 1 گھنٹے کے لیے آ تو سکتے ہیں نا، اور اکیلے نہیں آنا۔ ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، آج ایک میں نے صاحب کو کہا، آج ہی کی بات، میں نے کہا جی آئیے گا، کہ جی ٹائم نکلا تو آؤں گا،
وہ خدا کے بندے ٹائم نکلا تو آؤں گا نہیں، ٹائم نکال کے آنا ہے، ٹائم مل گیا تو آ جاؤں گا، یہ کیا بات ہے ابھی؟ نبی علیہ السلام کی بات کو سمجھنا ہے تو اس کو توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اب امت نیچے کی طرف، گراوٹ کی طرف جا رہی ہے، واپس اوپر کیسے جائے؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے توجہ کے ساتھ۔ میں نے آج کہا تھا کہ یہ آج مراقبہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، آج حاضر الرٹ رہنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ نے پہلے زمانے میں اس امت کو، اسلام کو عروج اور ترقی دی تھی، بعد میں بھی اسی طریقے سے ملے گی۔ طریقہ تبدیل نہیں ہو سکتا، منہج تبدیل نہیں ہو سکتا، وہی طریقہ رہے گا۔ جس طریقے سے پہلے اسلام کو عروج ملا امتوں کے اندر، اسی طریقے سے آگے بھی وہی طریقہ رہے گا، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ پہلے والا طریقہ کیا تھا؟ دین ابتدا میں غریب تھا، اجنبی تھا، آج بھی اجنبی ہو چکا۔ دین ابتدا میں اجنبی تھا، آج بھی اجنبی ہو چکا۔ اس کو اگر واپس ہم نے عزتوں پہ لے کے جانا ہے تو طریقہ سمجھ لیجئے۔ پہلے میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں، پھر تفصیل عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں چاہیے خالص مذہبی تعلیم۔ نمبر 1، سب سے پہلے کیا چاہیے؟ خالص دینی تعلیم۔ اس دینی تعلیم کے اثرات آئیں گے ہمارے اخلاق پر۔ جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، اس سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، معاشرہ بنے گا۔ جب معاشرہ بن جائے گا تو تہذیب بن جائے گی، پھر تہذیب کی حفاظت اور تہذیب کے لیے پھر ریاست اور حکومت کے کام آئیں گے، کام پھر شروع ہوتے ہیں۔ میں نے 1-2 جگہ نہیں، بہت جگہ لوگوں سے پوچھا ہے، ہاتھ کھڑے کروا کے بھی پوچھا ہے، آج بھی پوچھ لیتا ہوں، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ لو جی، آپ سب چاہتے ہیں، لیکن یہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ریاست مدینہ بن جائے، وہ آج اپنے گھر جاتے ہی جیسے مدینہ کے گھر تھے اپنے گھر کو ویسا بنا لے۔ جو اس گھر میں پردہ تھا اپنے گھر میں وہ پردہ لے آئے، جو اس گھر میں اللہ کی عبادت تھی اس عبادت کو لے آئے، جو مدینہ کے گھروں میں پاکیزگی تھی، حیا تھی، خوف خدا تھا، سچائی تھی، دیانت تھی، امانت تھی، کردار کی پختگی تھی، تنہائیاں پاکیزہ تھیں، لے آئے۔ آج ایک گھر بنے گا ریاست مدینہ والا، پھر دیے سے دیا چل کے پورا معاشرہ بن جائے گا۔ اور یہ بھی بتا دوں، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہمارے گھر میں ہماری بیٹی یا ہمارا بیٹا کہہ دے کہ جی مجھے شریعت سنت کے مطابق سادی شادی کرنی ہے، سادگی سے، ہم ہی گھر میں لڑنے بیٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اس کو بھی تفصیل اس میں ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ ہیں، عام آدمی نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اسلام کو پہلے عروج ملا اور پوری دنیا میں ممتاز ہوا، آئندہ بھی اسی طریقے سے ہوگا، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہوگا۔ آپ چاہیں کہ اوپر سے نیچے کا کام ٹھیک ہو، نہیں ہوگا، نیچے سے جائیں گے ٹھیک ہوگا۔ اس کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے خالص دینی تعلیم۔ جب وہ تعلیم آئے گی، خوف خدا ساتھ آئے گا، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ جب اخلاق اچھے ہونے شروع ہوں گے تو معاشرہ اچھا ہونا شروع ہوگا، پھر معاشرے سے تہذیب بنے گی، پھر تہذیب کو حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے اور دنیا میں پھر حکومت کی اور سیاست کی اور ریاست کی پھر آگے ضروریات آتی ہیں۔ ہمیں انڈیویجول شروع کرنا ہوگا، لیٹ نہیں ہوئے، ابھی شروع کر دیجئے، ابھی کام شروع ہو جائے گا، کوئی لیٹ نہیں ہے۔ ابھی شروع ہم کر دیں اس معاملے کو، ابھی معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت کی اہمیت کے اوپر ایک اور بات، آج عالمی سطح پر سیرت کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ جو لوگ کسی بھی پہلو سے سنجیدہ ہو کر پوری دیانت کے ساتھ سیرت کا مطالعہ کر لیں، ان کو احساس ہوگا کتنا وسیع موضوع ہے اور ہر شعبے کے لیے کیسی خوبصورت رہنمائی موجود ہے۔ پوری دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہو، پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ سوشل لائف سے تعلق ہو، اس کا کوئی حاکم ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی ماہر نفسیات ہو، کوئی سیاست دان ہو، کوئی معلم ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ پوری دیانت کے ساتھ
اصلاح معاشرہ کی نیت سے سیرت کے اوپر غور کرنا شروع کرے گا، مطالعہ کرنا شروع کرے گا، اس کو ہر جگہ چیزیں ملیں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بیک وقت بہت سارے چیزوں کو جو ہے نا وہ کور کر رہی ہے، ہر چیز کو کور کر رہی ہے، ہر شعبے کو کور کر رہی ہے۔ غور کیجئے، دنیا میں بڑے بڑے نامور لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑے، ایک سے بڑھ کر ایک نام گزرا ہے، لیکن ان کی کامیابیاں ایک خاص فن تک محدود، یا خاص علاقے تک محدود، یا خاص کسی شعبے تک محدود، خاص لوگوں تک محدود، کسی خاص دور تک محدود۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایک ایسی ہستی ہیں کہ آپ کی بتائی ہوئی تعلیمات، عطا کردہ شریعت دنیا کے ہر شعبے میں، ہر پہلو میں رہنمائی کرتی ہیں۔ کوئی باپ ہو تو شفیق باپ کی صورت میں نبی علیہ السلام نظر آتے ہیں، شوہر ہو تو بہترین خاوند کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی سیاست دان ہو تو بہترین سیاست دان کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی فوجی ہو تو بہترین جرنیل کی صورت میں نظر آتے ہیں، کوئی تاجر ہو تو بہترین تاجر کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ آپ کسی بھی اینگل سے سوچ لیجئے۔ آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نفسیات کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ کیسے آپ نے نفسیاتی طور پر صحابہ کو بھی اور چیزوں کو مینیج کیا، بہت ہی عجیب۔ کسی بھی شعبے کا کوئی بھی فرد ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب سیرت کو پڑھے گا اس کو اپنے شعبے سے متعلق بہترین چیزیں مل جائیں گی، وہ سوشل لائف کا ہو، وہ کسی بھی طریقے کا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس معاشرے پہ حکومت کی اور کس خوبصورتی سے حکومت کی اور کس خوبصورتی کے ساتھ ان سب کو بنایا اور لے کے چلے، اس کے بارے میں نا چند باتیں میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بیان میں تو چھوڑ چکا تھا کہ اس موضوع پہ میں نے نہیں آنا، پیچھے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے میں نے، کہ عادت پڑ گئی تھی حضرت جی کے بیانات موجود ہیں بس وہ کر لیے، اللہ خیر صلی ہر چیز تو مدون موجود تھی، ضرورت ہی نہیں تھی محنت کرنے کی، یہاں محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کس معاشرے میں تھے؟ اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ دور جاہلیت، جہالت کا دور تھا، مکمل جہالت اور عصبیت اور لڑائی، بھوک اور مطلب نفرتیں اور عداوتیں بے حساب تھیں۔ عصبیت پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ عصبیت کو منع ہے اسلام کے اندر۔ اس زمانے میں عصبیت کتنی تھی؟ اچھا آج بھی دنیا میں بہت ساری جہالتیں، عصبیتیں اور سب کچھ موجود ہے، لیکن اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ عصبیت کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں نے جب وہ پڑھی بات تو میں حیران ہو گیا، کئی دفعہ پھر پڑھی۔ عصبیت کی ایک عجیب مثال، ایک تو ہوتی نا قومی سطح پر عصبیت، وہ بڑی چیز ہے، قبائلی سطح پر بھی عصبیت اتنی ہوتی تھی کہ الامان والحفیظ۔ عرب کے جزیرہ عرب میں، اس وقت سعودی عرب تو نہیں تھا، جزیرہ عرب جو تھا اس میں دو بڑے قبائل سے اوپر جا کے پھر ان کے نیچے شاخیں کرتے کرتے نیچے آ جاتے تھے۔ دو گروپ تھے وہ قبائل کے، ایک کا نام تھا مضر اور ایک کا نام تھا ربیعہ۔ ایک ربیعہ گروپ، ایک مضر گروپ۔ قریش تھا مضر گروپ میں، قبیلہ قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے، یہ کس گروپ میں تھا جی؟ یہ مضر گروپ میں تھا۔ اور یہ ڈائریکٹ نہیں، وہ جناب کہیں اوپر جا کے قبیلہ مضر ہے، پھر نیچے شاخیں آتے نیچے کہیں جا کے قریش آ رہا ہے، پھر اس کے اندر بنی ہاشم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب عصبیت کا واقعہ سنیے، اور عجیب واقعہ ہے۔ مسیلمہ کذاب، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس سے باقاعدہ قتال ہوا، اور خوب اس کے اندر مسلمان بھی شہید ہوئے، اور بہرحال اس کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کیا۔ جب یہ جنگ ہو رہی تھی نا تو کئی دن تک رہی، ایک دن کی نہیں تھی، لمبی تھی۔ طریقہ کیا تھا؟ صبح شروع ہوتی، غروب تک رہتی، غروب کے بعد امن ہوتا، سب اپنے اپنے کیمپوں میں چلے جاتے، مسلمان اپنے کیمپ میں چلے جاتے، مسلمہ کے ساتھی اپنے کیمپ میں چلے جاتے، چل رہا تھا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک رات چند مسلمان جن میں صحابی بھی تھے، وہ کسی بھی ضرورت کے تحت اپنے کیمپ سے باہر نکلے، تو قدرتاً اس مسلمہ کے کیمپ کے لوگ بھی باہر کہیں ٹہل رہے تھے، کوئی موجود تھے، ملاقات ہو گئی، آپس میں سلام دعا ہو گئی۔ ادھر ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، پہچان لیا کہ تم وہ نہیں ہو، تمہارا نام یہ نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، میرا نام وہی ہے۔
کہ تم نہیں آئے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ، بنی حنیف کے ساتھ 80 لوگ تھے، تمہیں نبی علیہ السلام نے اس مکان میں ٹھہرایا تھا اور تم نے ایمان قبول کیا تھا؟ کہ ہاں میں بالکل وہی ہوں، نبی علیہ السلام نے وہاں ٹھہرایا تھا، ہم 80 لوگ تھے اور جو ہے وہ میں نے ایمان بھی قبول کیا تھا۔ اب صحابی اور حیران، کیا تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حق نہیں مانتے؟ کہ جی میں حق مانتا ہوں، وقت نبی علیہ السلام بالکل صادق الامین ہیں۔ کیا تم نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے؟ کہ میں نبی مانتا ہوں۔ اب اور حیران، کیا تم مسلمہ کو جھوٹا نہیں مانتے؟ کہ ہاں میں مانتا ہوں وہ جھوٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا کے بندے، جب تم نبی کو حق مانتے ہو، اس کو جھوٹے کو جھوٹا مانتے ہو، پھر ادھر سے کیوں آ رہے ہو؟ پھر لڑنے کی وجہ؟ تو اس نے عصبیت سے بھرا ہوا ایک زہریلا جملہ بولا، کہنے لگا کہ مضر کا سچا ربیہ کے جھوٹے، مجھے ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے زیادہ محبوب ہے۔ بتائیں کوئی حد رہ گئی یہ پیچھے کرنے والی؟ کون سی حد باقی ہے؟ کوئی حد باقی نہیں رہی کہ مجھے ربیہ کا جھوٹا مضر کے سچے سے، یعنی مسیلمہ کذاب اس کے قبیلے کا تھا، اس گروپ میں آ رہا تھا۔ اس حد تک تو وہاں جہالت تھی، دور جاہلیت ایسے نہیں کہتے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت میں لوگوں کو کیسی تلقین کی، اور آپ کی زندگی میں ایسی ایسی عجیب باتیں ملتی ہیں۔ دیکھیے فتح مکہ کے موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو داخل ہونے سے پہلے کیا فرما رہے ہیں؟ ابو سفیان کے گھر جو گیا اس کو امن، اور جس نے گھر کا دروازہ بند کر دیا اس کو امن، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا امن، ہتھیار پھینک دیا امن، اور سب اپنے ساتھیوں کو کہا جن جن کو لشکر دے کے بھیجا تھا تلوار مت اٹھانا۔ اور غالباً خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو زیادہ تاکید کر کے فرمایا تھا۔ بہرحال ایک امن کا پیغام کے ساتھ آپ داخل ہوئے۔ وہاں کیا ہوا؟ ایک صحابی تھے اور انصار کے بڑے جلیل القدر صحابی تھے، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انصار میں ان کا مقام بھی بہت بلند تھا، طبیعت کے حساس بھی تھے، اور تھوڑا سا ان کو غصہ بھی جلدی آتا تھا، اس طرح کی طبیعت لکھی ہے کتابوں میں۔ وہاں داخل ہوتے ہوئے ان کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو اللہ تعالیٰ حرم کی حرمت کو ختم کریں گے کچھ وقت کے لیے اور خوب خون بہایا جائے گا۔ اس طرح کے کچھ جملے بول دیے۔ اب نبی علیہ السلام امن 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 کی بات کر رہے ہیں، اب ایک جو ہے نا ایک لشکر کا جس کے پاس علم تھا وہ جناب یہ بات نکل گئی، اور بندہ بھی کون؟ جو باقاعدہ ایک صاحب عزت اور نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد انصار نے انہی کی خلافت کے لیے تو بات کی تھی، تو ایسا آدمی، اور پھر حساس بھی اور غصے کا تیز بھی۔ اب اس وقت نبی علیہ السلام نے کیسی خوبصورتی کے ساتھ مسئلے کو حل کیا۔ حضرت سعد بن ابن عبادہ کے بیٹے کو علم دے دیا، باپ سے لے کے بیٹے کو دے دیا، ان سے لے کے کسی اور کو دیتے تو بھی مشکل تھا، کسی اور انصاری کو دیتے تو مشکل تھا، مہاجر کو دیتے تو مشکل تھا، باپ سے لے کے بیٹے کو دے دیا، مسئلہ بھی ختم ہو گیا اور وہ جذبہ بھی بدل گیا۔ تو کتنی حکمت کے ساتھ نبی علیہ السلام نے معاملات کو ہینڈل کیا ہے۔ یہ جب ہم ان بیانات کو سنتے رہیں گے ازواج مطہرات کے معاملات میں، تو عجیب ہے، بہت ہی عجیب، ہر بات ہی عجیب ہے، بہت ہی عجیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیرت کے بیانات کرنے کا ایک مقصد اور بھی ہے، تاکہ تبلیغ اور نشر و اشاعت کے حوالے سے ہر مبلغ سیرت کے مسنون طریقے سے واقف ہو جائے، اس مزاج سے واقف ہو جائے کہ جس مزاج اور محنت نے 23 سال کے عرصے میں عرب اور عجم کی کایا پلٹ دی۔ یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ دوسرا کہ اس مطالعے کے ذریعے لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشناس کروایا جائے، اور ان جو واقعات آئیں گے اتنی اس کے اندر رہنمائیاں ہیں کہ اس کو حساب کرنا ہی مشکل، حتیٰ کہ غیر مسلموں کے لیے بھی اس میں بہت کچھ ہے۔ آج کے دور میں آج کے دور میں امت مسلمہ کو لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ کفار باطل انتہائی چالاکی کے ساتھ اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کوشش اس وقت یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو دنیا، زیب و زینت
معاشرتی اور عیش و عشرت میں ڈال کر جسمانی لذتوں کا عادی بنا کر روحانی لذتوں سے محروم کر دیا جائے۔ ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو عیش و عشرت میں، میوزک میں، بے حیائی میں، جسمانی لذتوں میں ڈال کر روحانی لذتوں سے دور کر دیا جائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات کو مسخ کر کے مسلمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جو ان کا ایک حربہ ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ سمپل سا علاج ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو جانیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور زیادہ مطالعہ کریں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے عظمت کریں، تاکہ ہمارے اندر نبی علیہ السلام کی محبت بڑھتی جائے۔ جتنا سیرت کو پڑھا جائے گا، جتنا اس کو سنا جائے گا، جتنا اس کو سمجھا جائے گا، اتنا ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھتا رہے گا اور ہمارا ایمان بھی بڑھتا رہے گا۔ تو یہ اس کے بعض فوائد ہیں۔ سیرت کے بارے میں وسعت کتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانوروں کے بارے میں معلومات، آپ کی اونٹنیاں کتنی تھیں، بکریاں کتنی تھیں، کب آئیں، ان کے نام کیا تھے، کب رہیں، آپ کو اسلحہ کون سا تھا، کن حجروں میں آپ نے رہائش کی، ان کی پیمائش کتنی تھی، ایک ایک بات محفوظ ہے۔ اسوہ حسنہ، اسوہ حسنہ کا اگر ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں تو کیا ہوگا؟ رول ماڈل۔ تو اگر کوئی دنیا میں کائنات میں رول ماڈل ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور اس رول ماڈل کی جو تفصیلات ہیں ہمارے پاس قرآن مجید سے پہنچتی ہیں، حدیث و سنت سے پہنچتی ہیں، اور سیرت سے پہنچتی ہیں، ان تین طریقوں سے پہنچتی ہیں۔ پھر تاریخ عالم میں اگر غور کیا جائے تو انسانی تاریخ کا اگر کوئی کامیاب ترین شخص کہلا سکتا ہے تو وہ بلا مبالغہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ دنیا میں کوئی اور انسان اپنی کامیابی کی کمیت، کیفیت، گہرائی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تک مقابلہ نہیں کرتا۔ دنیا کے جتنے تاریخی نامور انسان ہیں، کسی بھی شعبے میں بڑے سے بڑا انہوں نے کام اور کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن وہ کسی خاص شعبے تک ہوں گے، خاص علاقے تک ہوں گے، خاص دور تک ہوں گے، کسی خاص ایک میدان تک ہوں گے، ہر طرف نہیں ہوں گے۔ لیکن ایسے اثرات جو ہر علاقے میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر وقت رہے اور زندگی کے ہر پہلو میں رہے ہوں، یہ سوائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں۔ تو تاریخ انسانی کی منفرد شخصیت کون؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب آتے ہیں مائیکل ہارٹ کی طرف۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ یہ امریکی تاریخ دان اور ماہر فلکیات ہے، اور اس کی کتاب ہے 100 انتہائی متاثر کن شخصیات۔ تو اس نے سب سے پہلا نام تو رکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، دوسرا نام کس کا رکھا ہے معلوم ہے کسی کو؟ بتائیں جی، جزاک اللہ جی۔ سر سیموئل ایولان ہائی والے بتا رہے ہیں کہ اس نے سر آئزیک نیوٹن یعنی اسحاق نیوٹن کا نام سیکنڈ پوزیشن پر رکھا ہے، پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام کو، دوسرے نمبر پہ اسحاق نیوٹن کو۔ تو بھئی پہلے نمبر پر تو وہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، دوسرے پہ یہ کیسے آ گیا بھئی؟ ذرا سمجھائیں نا۔ اسحاق نیوٹن کے جو کارنامے ہیں یقیناً بہت بڑے اور بہت بلند درجے کے ہیں، اسے انکار نہیں کرتے۔ جو اس نے تھیوری دی، جو اس نے ریولیوشن ایک آ گئی سائنس کی دنیا میں، وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے۔ لیکن میرے جیسا آدمی سائنس سے تعلق نہیں رکھتا، میں سائنس کا طالب علم نہیں ہوں، تو مجھے کیا معلوم کہ وہ کون ہے بھائی؟ دنیا کے 7 ارب انسان میں سے کیا سارے سائنس کو جانتے ہیں؟ تو اس کی اگر شخصیت بڑی ہے بھی صحیح تو کسی ایک پہلو میں ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر پہلو میں۔ بھئی جس کا سائنس سے تعلق نہیں ہے اس کو نیوٹن سے کیا لینا دینا؟ اچھا، اب یہ مغربی دنیا کا آدمی تھا، اس لیے کہتے ہیں جی یہ بڑا، اس نے ایسا کام کیا جو کسی نے نہ کیا۔ ارے خدا کے بندو، جس نے پہیہ بنایا تھا تو وہ کوئی چھوٹا کارنامہ تھا، اس کا تعلق شاید مغرب سے نہیں تھا۔ تو یہ بھی ہمارے اندر ایک احساس کمتری آ گئی ہے کہ جو چیز دنیائے مغرب سے آ جائے بس وہ تو کمال ہو گئی جی۔ اچھا، سیرت کا ایک اور کامیاب ترین پہلو، اسی طرح ٹھیک،
سیرت کا ایک اور کامیاب ترین پہلو، غور کیجیے گا، تمام چیزوں سے ہٹ کر، ہر طرح کے تعصب سے ہٹ کر یہ غور کیجیے کہ کم سے کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے کا معیار اگر بنایا جائے، ایک معیار بنا لیا جائے، وسائل کم سے کم، وقت کم سے کم اور کامیابیاں سب سے زیادہ، اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی ذات آتی ہے کہ جس نے کم سے کم وسائل، کم سے کم وقت میں عالمگیر سطح کے اوپر جو ہے نا وہ کامیابیاں حاصل کیں۔ اور غور کیجئے، دنیا میں بڑے بڑے فاتحین گزرے ہیں، بڑے بڑے قانون دان گزرے ہیں اور بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، مصلحین گزرے ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے گزرے ہیں، لیکن ان تمام لوگوں میں اگر آپ غور کریں نا تو ان کے پاس اپنی فیلڈ کا کچھ نہ کچھ مواد کم و بیش موجود تھا۔ جیسے ایک جسٹن ایک وہ گزرا ہے جو بازنطی بادشاہ ہے اور 527 عیسوی میں قسطنطنیہ روما کے تخت پہ بیٹھا تھا، اور یہ اس کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ جسٹن کوڈ جو ہے نا یہ پوری دنیا میں مشہور ہے، اور پورا جو یورپ ہے نا اس کی بڑی عزت کرتا ہے کہ جی بہت بڑا قانون دان، اور جسٹن کوڈ جو ہے نا وہ باقاعدہ پڑھائے جاتے ہیں اور اس کی پوری ایک ہسٹری بتائی جاتی ہے، اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے۔ ذرا اسی کے بارے میں یہ ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب نے لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ جسٹن کے پاس اپنے قانون کا ذخیرہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا اپنا کون سا قانون تھا یا اپنا کون سا کوڈ تھا؟ لکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں، اس نے اپنا کوئی کوڈ خود نہیں لکھا، اس نے تو پہلے سے موجود ان قوانین کو ریکارڈ کروایا، مدون کروایا جو پہلے سے تحریری یا غیر سے تحریری صورت میں وہاں موجود تھے اور جن پہ گزشتہ 1000 سال سے عمل ہو رہا تھا۔ تو اس کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے اس کو ایک شکل دے دی اور ریکارڈ کر دیا، مدون کر دیا، جس کی وجہ سے آج اس کی عزت ہے۔ اس کا اپنا کچھ نہیں تھا۔ اب کہتے ہیں ذرا آپ جسٹن کے قانون کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ذرا موازنہ کریں۔ عرب میں قانون کے نام کا تصور کوئی نہیں، وہاں تو قانون تھا، 1000 سال سے عمل چل رہا تھا، یہاں تو قانون کے نام کا تصور کوئی نہیں، کتاب یا صفحہ تو دور کی بات، ایک حرف بھی کوئی نہیں، یعنی موجود کچھ نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قانون عطا کیا، اور کیسا قانون عطا کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرما جانے کے بعد بہت ہی تھوڑے عرصے میں 15-20 سال کے عرصے میں دنیا کے 3 بر اعظم پہ اس قانون پر عمل ہو رہا تھا۔ اور آج بھی دنیا کی بعض حکومتیں جو بعض معاملات میں شریعت کے اعمال کو اور احکامات کو خاص طور سے یہ وراثت میں اور بہت ساری چیزوں میں اپلائی کرتی، عدالتی معاملات میں فقہ حنفی بالکل جاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ قانون آج تک جاری ہیں، چل رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی رواج نہیں تھا قانون کا، آپ کے بعد پہلے سے وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی جس کو مدون کروانا ہو، آپ نے تو اپنی طرف سے عطا کیا، اور ایسا عطا کیا کہ 3 بر اعظم پہ حکومت اس قانون کی ہوئی، جبکہ جسٹن کے قانون کو کبھی اتنی وسعت اور عزت کبھی نہیں ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کے لیے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ اقوال، ارشادات اور پیغام اور کارناموں کے بارے میں معلومات اتنے وسیع پیمانے پر ہیں، اتنی وسیع پیمانے پر ہیں کہ ان کو ایک جگہ سمیٹنا، ایک جگہ مرتب کرنا ہمیشہ ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے کہ کیسے جمع کیا جائے۔ گویا یہاں معلومات کی وسعت کی وجہ سے سوچنا پڑتا ہے کہ بھئی کون سی بات کو کب کہاں بیان کریں، اتنی معلومات ہیں، جبکہ جتنے بھی دوسرے بانیان مذہب ہیں اور انبیاء بھی، ہر نبی پہ ایمان لانا ہمارا حق ہے، ہمارا فرض ہے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان سب کے بارے میں معلومات آج نہیں ہیں۔ یہاں مسئلہ ہے معلومات کی کثرت کا، اور وہاں مسئلہ ہے معلومات کی قلت کا، ہے ہی نہیں۔ اب غور کیجئے، کوئی چھوٹے سے چھوٹا سوال کرنا چاہے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح لباس پہننا چاہتا ہوں تو معلومات کوئی نہیں، کوئی چاہے کہ میں ان جیسے طریقے سے کھانا کھانا چاہتا ہوں تو معلومات کوئی نہیں۔
آج دنیا کے اندر اسلام کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کے اوپر سوالات کیے جاتے ہیں، یہی سوالات ان کے بڑوں میں اگر کر لیے جائیں تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ یہ تو ایک تعصب ہے کہ بس مسلمانوں کو اور اسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نشانہ بنانا۔ اگر وہی سوالات ان کے بڑوں میں کے بارے میں کیے جائیں، جناب آپ بتا دیجئے، تو ان کے پاس سرے سے ہی کچھ نہیں ہے۔ غور کیجئے، مثلاً حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کس طرح کا لباس پہنتے تھے تو کسی بھی انجیل میں اس کی تفصیلات موجود نہیں، حالانکہ یہ وہ پیغمبر ہیں جو نبی علیہ السلام کے بہت قریبی زمانے میں آئے، ریسنٹ ہیں، اور ایک ایسی قوم میں آئے جو بڑی متمدن تھی، جن کے پیروکاروں میں بڑے بڑے تمدن قائم کرنے والے لوگ موجود تھے، اور ایسی قوم میں بھیجے گئے جہاں یونانیوں کے علوم کا رواج پہلے سے تھا، جہاں عقلیات کا چرچا بھی بڑا تھا، وہاں یہ حال ہے۔ اور نبی علیہ السلام جہاں آئے ہیں وہ تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، حتیٰ کہ وہاں قلت معلومات کی وجہ سے اتنا تاثر بھی پیدا بعض لوگوں میں ہوا کہ جیسے کہ برٹرینڈ رسل یہ انگلستان کا تھا، اور یہ جناب معروف محقق ہے، مورخ ہے، سائنسدان ہے، فلسفی ہے، مفکر ہے، افسانہ نگار ہے، اور اس کو جو ہے نا نوبل پرائز بھی ملا تھا، 1970 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ اتنی کم معلومات کی وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ لیکن غور کیجئے گا، بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا کیا کہتے ہیں، یہ کافروں کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں، تفصیلات موجود ہیں، وہ اپنے ہی بڑوں کے بارے میں معلومات نہ پوری ہونے کی وجہ سے اور مذہب بیداری کی وجہ سے ایسی باتیں بول جاتے ہیں۔ لیکن یہ آخری بات پر اب بات مکمل کر رہا ہوں، لیکن اس طرح کی کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی نہیں کر سکا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تاریخ میں ثابت ہے کہ نہیں۔ تو تمام انبیاء برحق ہیں، ہر نبی کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت کا تعلق ہمارا ہے، ایمان سب کے اوپر ہے، اور لا نفرق بین احد من الرسل، تو ہم کسی طریقے سے بھی کہیں بھی ان کی عزت اور تکریم میں کہیں نہیں کمی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہاں باتوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں احساس کم تری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور بہترین طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کو سمجھ کے عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ اللہ تمام حاضرین کو یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں نبی علیہ السلام سے سچی محبت عطا فرما۔ اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک وکار فرما۔ اللہ جن کی اولاد جوان ہو چکی قدردان رشتے عطا فرما۔ والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کرے، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک۔
ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔